السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہمارے نبی کے دادا جناب عبد المطلب اس طریقے سے زمزم کے کنویں کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر کھدائی کے وقت منت مانگتے ہیں کہ اللہ اگر اچھی طریقے سے زمزم کی کھدائی ہو گئی تو میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب کھدائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تب اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ عبد المطلب کو یہ حکم دیا گیا اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آئے اس سے بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی پیش کرو، یعنی اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اللہ، جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی نا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو اپنے ایک بیٹے کو تیرے راہ میں قربان کروں گا۔ تو یہ ذبح کرتے گئے، بکری ذبح کیا، اونٹ ذبح کیا، بیل ذبح کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتا رہا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، اس سے بھی بڑی چیز کی قربانی دو۔ تب حضرت عبد المطلب نے کہا اے اللہ اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ اللہ، جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ جناب عبداللہ یعنی ہمارے نبی کے والد نے فرمایا اے والد گرامی آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں، میری قربانی پیش کریں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی۔ جناب عبد المطلب جو ہمارے نبی کے دادا ہیں سب سے زیادہ انہی سے محبت فرماتے تھے، لہٰذا انہوں نے قرہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا۔ قرہ اندازی جب کیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، جتنے بیٹے تھے سب کا نام کاغذ پر لکھا اور قرہ اندازی کیا تو پھر چھوٹے بیٹے کا ہی نام آیا، یعنی ہمارے نبی کے والد کا ہی نام آیا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آ گئیں، ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ یعنی ہمارے نبی کے جو والد صاحب تھے جب ان کے بھائی نے انہیں کھینچا تو اسی کھینچا تانی میں ان کے چہرے پہ خراش بھی آ گیا جو آخر دم تک رہا۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیں، اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ اور کر دیں، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ کو قربانی کر دی جائے، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائے، اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، جب 10 اونٹ لکھا گیا، حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، قرہ اندازی کی گئی،
پھر سے حضرت عبداللہ کا نام نکلا، ایک کاغذ پر 20 اونٹ لکھا گیا، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا، 30 لکھا گیا، پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی کے والد ہی کا بار بار نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 10 سے لے کر کے ایک طرف 90 لکھا گیا، 90 اونٹ، ایک طرف جناب عبداللہ کا نام، تو جناب عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ جب 100 تک یہ تعداد پہنچا، اس کے بعد قرآن نازل کیا گیا، تب جا کر کے اونٹ کا نام نکلا، اونٹ والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کے جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں، پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیہ کی تصدیق فرمایا، یعنی فرمایا کہ درست ہے۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی، ان دونوں کی قربانی مانگی تھی۔ تبھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی قربانی اللہ نے مانگی تھی، ایک ہمارے نبی کے والد جناب عبداللہ جن کی قربانی اللہ نے مانگی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے، ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے نبی جس قدر خوبصورت ہیں اسی طریقے سے ان کے والد بھی خوبصورت ہیں۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ان سے بہت سی لڑکیاں شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن بالآخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے نبی کے والد جناب عبداللہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ گویا کہ وہ یہ بھی جانتی تھے کہ یہ وہی ہے جن کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرتے ہو تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی، بدلے میں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں دی گئی تھی۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں سبا مقام کے اعتبار سے سب سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ جو ہمارے نبی کی ماں ہیں، ان سے جناب عبداللہ کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کی ماں قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ باوقار، بلند مقام والی تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیانی حالت میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔
پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ اللہ، یہ آنے والے فرشتے حضرت آمنہ کو بشارت دے رہے ہیں کہ تورات میں ان کا نام احمد ہے، تم ان کا نام محمد رکھنا، کیونکہ سارے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، زمین و آسمان میں ان کی تعریف ہوتی ہے، اور ان کا نام قرآن میں محمد ہے جو ان کی کتاب ہے، یعنی ان پر نازل ہوگی۔ یہ بشارت دے رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے کہا، تم وقت کی سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے، جگمگا جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد، زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور جو انہی کی کتاب ہے۔ یہ ساری بشارت ہمارے نبی کی ماں کو فرشتے دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ نور حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام ظہری فرماتے کہ حاکم یہ روایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنے والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ہماری ماں کے پیشانی میں نور چمکا، میرا نور، تب انہوں نے دیکھا کہ جس نور سے ملک شام اور بصرہ کے محلات جگمگا گئے، روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دے دیتا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے تھے، ہمارے نبی کے والد انتقال فرما گئے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے تھے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی، 1 ماہ تک بیمار رہے اور ہمارے نبی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں یہیں دفن کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہمارے نبی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے چند روز بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستو، اب اس سے آگے کل کی ویڈیو میں دیکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔